ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین و سامعین، آج کا یہ مبارک دن جمعۃ المبارکہ اور ماہ مبارک رجب المرجب شریف جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس مبارک مہینے اور مبارک دن میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بابا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ الکرام ومنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات محترم، رجب المرجب شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 حرمت والے مہینوں میں ماہ رجب المرجب شریف کا بھی انتخاب فرمایا ہے۔ اس مبارک مہینے کی افضلیت، اس کی بزرگی و برتریت اور اس میں روزے رکھنے کے فضائل اور اس کے ثواب آپ کو بتائے گئے گزشتہ ہفتے۔ یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں کئی یادیں سمیٹے ہوا ہے۔ خصوصی طور پر ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے روحانی شہنشاہ ہند، ہند الولی، خواجہ خواجگان، عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال باکمال بھی اسی ماہ مبارک میں ہے، چھٹی شریف۔ اس مہینے کا آغاز ہوتے ہی عاشقان غریب نواز سفر کا آغاز کر دیا کرتے ہیں، اجمیر معلیٰ کی جانب رواں دواں قافلہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور جو ایک بات عوام الناس میں کم لوگ جانتے ہیں کہ خواجہ خواجگان کا عرس اس مہینے میں ہوتا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کتب کے ذریعے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسی ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے۔ حضور خواجہ خواجگان عطائے رسول ہند الولی کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، ماہ مبارک میں ہے، اور وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ پھر اسی ماہ مبارک میں حضور مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم کریم کی بھی ولادت باسعادت ہے۔ اور اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے کل جہان کے سردار، آقا نامدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ عطا ہوا کہ آنے واحد میں آپ نے اپنے بستر مبارکہ سے سفر کا آغاز کیا، یعنی مکہ المکرمہ سے حرم شریف میں آئے، حرم شریف سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کی جانب آپ کا سفر ہوا، یعنی قلیل سی مدت میں، ایسی مدت کہ زنجیر ہلتی رہی، بستر بھی گرم تھا، اور جس جگہ پر آپ نے وضو فرمایا تھا وہ جگہ بھی ابھی تر و تازہ تھی۔ اتنی قلیل مدت میں آپ نے آسمانوں کی سیر بھی فرمایا، جنت و جہنم کو بھی دیکھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چشمان مبارک سے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز کی شکل میں تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی جہتوں سے، کئی زاویے سے یہ مبارک مہینہ
عظمت اور حرمت کا قائل ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی عین کوشش ہونی چاہیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، غربا مساکین کے لیے ان کے ضرورتوں کا سامان مہیا کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولیاء کاملین جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا خبردار، میرے جو دوست ہیں، میرے جو ولی ہیں، انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم ہوا کرتا ہے۔ اور پھر آگے مقام پر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو دل یقین یہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو محبوبین ہیں، یہ ان کی ہی جماعت ہے جو سچوں کی جماعت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عام بندوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا ساتھ پکڑ لیں، ان کی صحبت اختیار کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہے حضور خواجہ خواجگان عطا رسول، یعنی کہ جو لوگ خواجہ خواجگان کو نہیں مانتے ہیں، ان کو نہیں چاہتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا سے انکار کر رہے ہیں۔ اور بات بس یہیں پر ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قرآن سے بھی انکار کر رہے ہیں، چونکہ قرآن میں ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ غریب نواز کون ہے؟ یہ رسول کی عطا ہے، رسول کی عطا ہے۔ تو رسول کی عطا سے ہمیں محبت رکھنا ہے، عقیدت رکھنا ہے، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب خواجہ خواجگان کی سیرت کا پہلو دیکھیں کہ وہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جنہیں ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے منتخب فرما رہے ہیں، جنہیں ہمارے اور آپ کو رضائے الہی کی راہ پر لگانے کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں، ان کی سیرت کا عالم یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی دین کا کام کیا کرتے ہیں، دین کی راہ میں لگے ہوا کرتے ہیں، تو ان کے پھر دشمن بھی ویسے ہی بڑے بڑے دشمن پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان فخر ہندوستان جب اللہ کے رسول کے حکم پر ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات ہوئے۔ آپ لوگ واقعات میں جانے کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا ہے، تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا کہ ہم جیسے آج ہمارے یہاں ہے کہ بھائی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دے دیں گے، کسی نے ایک گالی بکی ہے تو ہم 10 گالی بک دیں گے، کسی نے ایک ڈنڈا چلایا تو ہم 10 ڈنڈے مار دیں گے۔ لیکن یہ اللہ والوں کا معاملہ جو ہے وہ بالکل اللہ کے رسول کے طرز عمل پہ ہوا کرتا ہے۔ خواجہ خواجگان کی محفل سجی ہوئی ہے اور ایک بندہ آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کے، شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی محفل میں آتا ہے۔ محفل جب برخاست ہوتی ہے، سارے جانے والے چلے جاتے ہیں، وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، خواجہ خواجگان اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم جس ارادے سے آئے ہو اس ارادے کو مکمل کر لو۔ اس نے چھری جو ہے ایسے آستین پہ اس انداز میں دبایا ہوا تھا، جو ہی اس نے یہ کلام سنا ہے غریب نواز کا، اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی وہ چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضور خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں تمہارے اوپر غصہ کروں، میں تمہیں ڈانٹوں پھٹکاروں، لہذا تمہارا جو ارادہ ہے وہ اسے مکمل کر لو۔ اتنا سننے کے بعد وہ آپ کے قدم مبارک میں گر جاتا ہے اور شاعر کیا کہتا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ خواجگان کی محفل میں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے دلوں کے خیالات سے واقف ہیں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کون ہمارے لیے خیر کا ارادہ لے کر آیا ہے، کون ہمارے لیے شر کا ارادہ لے کر آیا ہے۔ جبھی تو آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ تم جس ارادے سے آئے ہو اسے مکمل فرما لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بندہ آپ کے قدموں ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم اللہ والوں کے چوکھٹ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ والوں کے در سے جڑ جایا کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کر لیا کرتے ہیں، تو پھر تمام
مظلوم کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس نے غریب نواز کی صحبت اختیار کی، غریب نواز کے دست مبارک پر طائب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا مقام عنایت فرمایا کہ دنیا کے سب سے عظیم قبرستان میں اسے دفن ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس شخص کی زندگی میں یہ موقع آیا کہ وہ کعبۃ اللہ کے لیے گیا، حج کے لیے گیا، اور وہیں اسے موت آ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ زائرین ہوتے ہیں، حرمین شریفین کے زائرین ہوتے ہیں، انہیں مکہ المکرمہ میں یا مدینہ المنورہ میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جنت المعلا میں یا جنت البقیع میں موقع مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آخری مقام وہاں فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شخص قدم خواجہ خواجگان سے جڑنے کے بعد اس قدر خوشبخت ہوا کہ اسے مبارک قبرستان ملا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سیرت ہے ہمارے اولیاء اللہ کی۔ لیکن آج اگر ہم کسی کو بظاہر اپنے اوپر حملہ کرنا تو دور کی بات، صرف شک و شبہات کی بنیاد پر ہم اس کے لیے جو ہے طرح طرح کے منصوبے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے، فلاں شخص ہمارے جان کے در پہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں جس جگہ پر تشریف لاتے ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے، اس علاقے کے سنجر سیزستان جو جگہ ہے، آپ کے علاقے کے تمام لوگ جو ہے عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والے لوگ تھے۔ حق تو یہ ہے کہ تہجد گزار بھی تھے۔ حضور خواجہ خواجگان عطائے رسول ہندل ولی خاندانی اعتبار سے بھی جس وجاہت کے مالک تھے، آپ کے والد بزرگوار کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام اسم گرامی حضرت سید شاہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت ہی بڑے عالم دین میں شمار ہوا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ جو حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، ام الورا، آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے جا کر ملتا ہے۔ اس طریقے پر آپ حسینی اور حسنی سید ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خاندانی وجاہت و اقتدار کے باوجود بھی آپ کے طبیعت میں اس قدر سادگی تھی کہ جو کچھ بھی آپ کے والد کے وصال کے بعد آپ کے حصے میں آیا تھا، پنچکی اور ایک باغ، اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اسے فروخت کیا اور اس کی قیمت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، صدقہ کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ والے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا کرتے ہیں۔ آپ کے دربار میں جو لنگر چلا کرتا تھا، اس لنگر کے خادم کا جو خدمت گزار تھا، جو باورچی تھا، اس کا کہنا ہے کہ جب بھی ہم غریب النواز کی بارگاہ میں جایا کرتے کہ حضور والا، وہ باورچی خانے میں صابن کم ہو گیا ہے، فلاں چیز منگانی ہے، فلاں چیز منگانی ہے، کبھی آپ نے کوئی حساب و کتاب نہیں کیا، اشارہ کرتے، یعنی آپ کی جانماز کے نیچے ہمیں مل جایا کرتا تھا ضرورت بھر پیسہ، میں اسے لیتا اور جا کر پھر باورچی خانے میں جتنی بھی کچن میں ضرورت کے سامان ہوتا اسے میں لے آتا۔ کبھی آپ نے مجھ سے پلٹ کر نہ حساب لیا، نہ ہی کبھی گن کر مجھے کوئی پیسہ دیا کہ تم کتنا لے گئے اور کتنا واپس لے کر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا کہ سخاوت کا جو شعار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صوفیہ سے لیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے سخاوت کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو واقعہ آپ نے غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ کے جد اعلیٰ یعنی ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نانا جان کا واقعہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، ایک بچہ راہ میں ملتا ہے روتا ہوا، یتیم تھا، اسے آپ گھر لائے، نہلایا دھلایا اور نیا کپڑا پہنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اولیاء کرام سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آئینہ دار ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، نیا کپڑا زیب تن ہے، لیکن راہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو بڑا ہی مفرق الحال ہے، پریشان حال ہے، اس کے جسم پر بوسیدہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، پرانے کپڑے پہنے ہوا ہے، وہ اس کو آپ نے چاہا کہ میں اپنا کپڑا اتار کر دے دو، اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا، کہا کہ اے غریب نواز، آپ کہ شان شایان یہی زیب ہے کہ آپ اس کپڑے میں جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم پورا کپڑا لینا پسند نہیں کرتے تو ایسا کرتے ہیں کہ آدھا
تم میرا نیا لے لو اور میں تمہارا آدھا پرانا لے لیتا ہوں. اس طریقے پر نصف حصہ تقسیم کر لیا آپ نے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی غریب نواز کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، اسی غریب نواز کے نام پر لنگر لٹانے والے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی صورت میں جب ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند، کوئی پریشان حال آ جائے تو ہم اپنے ذخیرے اندوزی کی فکر میں نہ رہے بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیش و پیش کھڑے رہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان اولیاء کاملین کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی ہیں سنت ادا فرمائے. فوٹو بنی بسم اللہ.